بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو مسلمان لڑکے اور ہندو لڑکی کی محبت کی داستان پر مبنی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلی ملاقات ملیشیا میں ہوئی۔ دلکش ایک مارکیٹ میں جاب کرتی تھی۔ محراب ملیشیا گھومنے گیا تھا۔ پہلی نظر دلکش کو دیکھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھو گیا۔ یہ لڑکی بھلا دنیا میں اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے؟ دلکش کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ محراب جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھا، سامنے مارکیٹ سے گلاب کا پھول لیا اور کاؤنٹر پر چلا گیا۔ دلکش کے سامنے گلاب کا پھول رکھا۔ دلکش شائستہ انداز میں بولی، سر آپ صرف ایک گلاب خریدیں گے؟ محراب نے دلکش کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، کسی گلاب کے لیے یہ گلاب ہے۔ محراب نے پیسے دیے۔ دلکش نے پھول کو پیک کر دیا، محراب کی طرف بڑھایا، لیکن محراب مسکرا کر بولا، یہ پھول آپ کے لیے ہے، میری طرف سے، محبت کا پہلا گفٹ۔ دلکش یہ سن کر حیران ہو گئی۔ پاس کھڑے سب لوگ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے۔ دلکش محراب کی طرف دیکھ کر غصے میں بولی، آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ محراب نے انکار میں سر ہلایا، پاگل نہیں ہوا، محبت ہوئی ہے۔ اتنے میں مارکیٹ کا مینیجر آ گیا۔ سر آپ یہاں ایسا نہیں کر سکتے، آپ پلیز میڈم سے سوری کریں اور مارکیٹ سے باہر جائیں۔ محراب دلکش کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے، میں معافی مانگ لیتا ہوں، مارکیٹ کے باہر تو کر سکتا ہوں نا اظہار محبت۔ مینیجر خاموش رہا۔ محراب نے سوری کیا۔ دلکش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ محراب گلاب کا پھول وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ دلکش مارکیٹ سے باہر آئی، اپنی کار میں بیٹھنے لگی۔ محراب پاس آ گیا، بڑے بال، خوبصورت مونچھیں، چھوٹی سی داڑھی، مسکراتا ہوا دلکش کی جانب دیکھنے لگا اور کہا، اب تو آپ کو پھول دے سکتا ہوں نا؟ وہ آہستہ سے بولی، بھگوان سے ڈریں، مسٹر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ محراب دلکش کی جانب دیکھنے لگا اور کہا، آپ مسلمان نہیں ہیں؟ وہ شائستہ انداز سے بولی کہ نہیں، میں ہندو ہوں۔ محراب اداس ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا، پڑ گیا سیاپا۔ کہنے لگا، چلو کوئی بات نہیں، آپ پلیز یہ پھول تو رکھ لیں۔ دلکش نے پھول پکڑ لیا اور کہا، خوش، اب میں جا سکتی ہوں؟ محراب آہستہ سے بولا کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، کل پھر ملیں گے۔ اچھا سنیں، کیا آپ اپنا نمبر مجھے دے سکتی ہیں؟ دلکش کار میں بیٹھی اور کہنے لگی، پاگل انسان، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گیا ہے، پیچھے ہی پڑ گیا۔ محراب اپنے ہوٹل چلا گیا۔ ہائے کتنی سونی کڑی ہے، لیکن ہے ہندو۔ چلو کوئی بات نہیں، محبت تو اندھی ہوتی ہے۔ دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سر میں درد ہو رہا تھا، بخار تھا اور سوچنے لگی، ایک تو صحت ٹھیک نہیں، اوپر سے یہ پاگل انسان نے دماغ خراب کر دیا، بنا کچھ کھائے ہی سو گئی۔ دوسرے دن وہ مارکیٹ نہیں آئی۔ محراب مارکیٹ آیا لیکن دلکش نہیں تھی۔ سب سے پوچھنے لگا کہ وہ لڑکی نہیں آئی۔ مینیجر غصے سے بولا کہ سر، اگر آپ نے اپنی یہ گھٹیا حرکتیں بند نہ کی تو ہم پولیس کو کال کر دیں گے۔ آپ پلیز دوبارہ اس لڑکی کے لیے یہاں نہ آئیں، یہ ہم آپ سب کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ محراب یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ وہ اداس تھا، پارک میں کھڑا تھا، سوچنے لگا کہ میرا ویزا ختم ہونے میں صرف 15 دن باقی ہیں۔ میں دلکش کو کھونا نہیں چاہتا، دلکش کو ہم سفر بنانا چاہتا ہوں لیکن میں کیا کروں؟ نہ اس کا نمبر ہے اور نہ ہی کوئی پتہ ہے، کہاں ڈھونڈوں اسے؟ نہ بھوک تھی نہ سکون تھا، عجیب سی بے چینی ستا رہی تھی۔ یہ محبت کا پہلا مقام تھا، یہاں دل بے تحاشا تڑپتا ہے، روح بے چین ہو جاتی ہے۔ دلکش کہاں جانتی تھی کہ کوئی پاگل اس کی محبت میں تڑپ رہا ہے۔ دلکش دوسرے دن مارکیٹ آئی۔ اس کو بہت تیز بخار تھا، کاؤنٹر پر کھڑی تھی، سر چکرا رہا تھا۔ مینیجر پاس آیا، بولا، میڈم آپ ٹھیک ہے؟ دلکش آہستہ سے بولی کہ بس کچھ دن سے بخار ہے۔ مینیجر نے کہا کہ باس کہہ رہے تھے کہ آپ کو جاب سے نکال دیں گے، آپ بہت چھٹیاں کرتی ہیں۔ دلکش مسکرائی اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں سر، آئندہ میں چھٹی نہیں کروں گی۔ مینیجر نے آہستہ سے کہا کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ مینیجر گیا ہی تھا کہ محراب آ گیا۔ میرے خدایا، 2 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کہ میرا دل کتنا تڑپ رہا تھا آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ مجھے نہ رات کو نیند آئی اور نہ ہی بھوک لگتی ہے، بس آپ کو دیکھنے کے لیے دل کرتا ہے۔ محراب بولے جا رہا تھا۔ دلکش خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، پلیز آپ مجھے تنگ نہ کریں، میں آپ سے بحث نہیں کر سکتی، آپ پلیز چلے جائیں۔ محراب کچھ کہنے لگا، دلکش غصے میں بولی کہ پلیز۔ محراب خاموش ہو گیا اور باہر چلا گیا۔ اپنی کار میں بیٹھا تھا، عجیب لڑکی ہے، محبت کو سمجھتی نہیں، چلو کوئی بات نہیں، سمجھ جائے گی، 8 بجے باہر آئے گی تب بات کر لوں گا۔ مینیجر دلکش کے پاس آیا اور کہنے لگا، میڈم باس کہہ رہے ہیں کہ آپ کل سے جاب پر نہ آئیں اور آپ کو انہوں نے جاب سے نکال دیا ہے۔
دلکش کچھ کہنے لگی، پھر خاموش ہو گئی۔ اپنا بیگ اٹھایا، غصے سے باہر آ گئی۔ دلکش اپنی گاڑی کی طرف جا رہی تھی کہ سر چکرانے لگا اور اچانک سے گر گئی۔ محراب دوڑتا ہوا پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو کیا ہوا؟ دلکش بے ہوش ہو چکی تھی۔ محراب نے باہوں میں اٹھایا اور اپنی کار میں بٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، اس کو بہت تیز بخار تھا، بلڈ پریشر بھی بہت لو تھا۔ ڈاکٹر بولا آپ کا کیا رشتہ ہے ان سے؟ محراب پہلے خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ یہ میری وائف ہیں۔ ڈاکٹر نے محراب کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ بہت لاپرواہ انسان ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ میں نے کچھ میڈیسن لکھ دی ہیں، آپ جا کر لے آئیں۔ دلکش بے ہوش پڑی تھی، انجیکشن وغیرہ لگائے گئے۔ محراب پاس بیٹھ گیا، دلکش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بال ہٹائے چہرے سے اور دل ہی دل میں کہا کہ کتنا پیارا بنایا ہے اللہ نے آپ کو۔ خیر، ڈاکٹر آیا، دلکش کا چیک اپ کیا۔ محراب آہستہ سے بولا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر نے تسلی دی اور کہا کہ نہیں، پریشانی والی کوئی بات نہیں، کچھ ٹائم تک ان کو ہوش آ جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ دلکش نے پانی مانگا۔ محراب نے دلکش کو آواز دی، دلکش، دلکش۔ اس نے آنکھیں کھولی، جسم جیسے بے جان سا تھا۔ سامنے محراب کھڑا تھا۔ دلکش چلانا چاہتی تھی لیکن اتنی طاقت نہیں تھی جسم میں۔ آہستہ سے بولی کہ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ محراب پاس بیٹھا ہوا تھا، پیار سے سر پر ہاتھ رکھا۔ دلکش، ہم ہسپتال میں ہیں، پاگل بے ہوش ہو کر گر گئی تھی تم، میں یہاں لے کر آیا ہوں۔ شکر ہے اللہ کا اب آپ کو ہوش آ گیا۔ دلکش کچھ کہنے لگی، اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ دلکش کا چیک اپ کیا اور پوچھا کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ دلکش نے آہستہ سے کہا کہ اب کچھ ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر محراب کی طرف دیکھ کر بولا کہ میں کچھ میڈیسن لکھ دیتا ہوں، آپ اپنی وائف کا خیال رکھا کریں، 2 دن بعد مجھے ضرور چیک اپ کروائیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا۔ دلکش محراب کی طرف دیکھنے لگی، کیا بتایا تم نے ڈاکٹر کو کہ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ محراب آہستہ سے بولا چھوڑو اس بات کو، چلو اب گھر۔ دلکش بولی میں چلی جاؤں گی، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ محراب مسکرایا، کہا آپ کو تو بس زندگی بھر نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ضد نہیں ہے۔ دلکش کو سہارا دیا، چلے میرے ساتھ۔ دلکش کیا کہتی، وہ تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ محراب کے ساتھ کار میں بیٹھی، راستے میں وہ محراب سے کہنے لگی کہ پلیز آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ دلکش جان چھوڑانا چاہتی تھی لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر بہت لمبا ہونے والا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت ان کے ساتھ آگے کیا کرنے والی ہے، نہیں جانتی تھی کہ یہ محبت کا سفر بہت کچھ دکھانے والا ہے۔ محراب اسے اپنے ہوٹل لے گیا۔ دلکش خاموش تھی۔ محراب پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ آپ کے لیے جوس لے کر آتا ہوں۔ دلکش نے گھڑی کی طرف دیکھا، 2 بج رہے تھے۔ کہنے لگی 2 بج رہے ہیں، ابھی کیا ملے گا؟ محراب آہستہ سے بولا سب کچھ مل جائے گا۔ دلکش بولی نہیں، مجھے کچھ نہیں پینا، بس مجھے سونا ہے، نیند بہت آئی ہے، پلیز آپ مجھے سونے دیں۔ دلکش محسوس کر گئی تھی کہ محراب ایک اچھا لڑکا ہے، بہت پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا۔ وہ کہیں نہ کہیں جاننے لگی تھی اسے۔ رات کو محراب مسکرا کر بولا ٹھیک ہے، آپ سو جائیں۔ دوسرے دن دلکش نیند سے بیدار ہوئی۔ محراب اپنا سامان پیک کر رہا تھا۔ دلکش حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ محراب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ محراب نے دلکش کی جانب دیکھا اور کہنے لگا کہ دلکش، میرا ویزا ختم ہو گیا ہے، آج شام 5 بجے واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ دلکش نے جب اسے سنا تو نہ جانے کیوں دل اداس ہو گیا۔ کہنے لگی محراب کیا آپ رک نہیں سکتے؟ محراب نے دلکش کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا کہ کس کے لیے رکوں؟ آپ سے محبت ہوئی تھی، آپ نے بھی میری محبت قبول نہیں کی۔ دلکش خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگا اچھا سنو، اپنا خیال رکھنا اور بہت اچھی طرح خیال رکھنا، میری دعا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا ہمسفر ملے، کیا پتہ دوبارہ ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو۔ دلکش اب خاموش تھی۔ محراب پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ اب آپ کی صحت کیسی ہے؟ دلکش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوا ہے، لیکن مجھے آپ کا چھوڑنا برداشت نہیں ہو رہا۔ محراب آہستہ سے بولا مجھے ایک دن جانا ہی تھا۔ دلکش نے نہ چاہتے ہوئے بھی محراب کا ہاتھ چوم لیا۔ محراب نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دلکش کو محراب کی اس محبت پر رشک آ رہا تھا۔ دلکش نے محراب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ کتنی خوش قسمت ہوں میں، مجھے بہت چاہنے والا انسان ملا۔ محراب نے دلکش کا ہاتھ تھاما اور بولا دلکش میں واپس پاکستان جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلی جاؤ، میں تمہیں پاکستان کا ویزا بھیجوں گا، ہم پاکستان میں دوبارہ ملیں گے۔ دلکش نے محراب کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ محراب مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ اب چند دنوں میں ہی آپ کے نام میں اپنی زندگی لکھ دی ہے،
یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے بنا اب جینا مشکل ہے۔ محراب نے کہا کہ ہم دوبارہ جلد ہی ملیں گے اور کبھی ہمیں کوئی دوبارہ جدا نہیں کر سکے گا۔ ایئرپورٹ پہ دونوں کھڑے تھے۔ دلکش نے محراب کو گلے سے لگایا اور کہا کہ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ میں کچھ دنوں میں انڈیا واپس چلی جاؤں گی، میری محبت کا مان رکھنا۔ محراب نے کہا کہ اپنا خیال رکھنا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے محراب نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ محراب پاکستان پہنچا۔ وہ لاہور کی خوبصورت سڑکوں پر تھا۔ گھر آیا، سب سے ملا، وہ بہت خوش تھا۔ محراب کی آنکھوں میں اب صرف دلکش کے خواب تھے۔ ادھر دلکش بھی انڈیا واپس جانے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کیا ہوگا ان دونوں کی محبت کا انجام؟ آگے بڑھتے ہیں۔ محراب نے میسج کیا، میری دلکش کیا کر رہی ہے؟ دلکش پیار سے بولی، اداس ہوں، انڈیا آ گئی ہوں، لیکن آپ کے بنا دل نہیں لگ رہا۔ آپ جلدی کچھ کریں، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ محراب محبت بڑے انداز میں بولا کہ تم اپنے ڈاکومنٹس بھیجو، میں ویزا اپلائی کر دیتا ہوں۔ دلکش کہنے لگی کہ کیا آپ انڈیا نہیں آ سکتے؟ محراب نے لمبی سانس لی اور کہا، دلکش، انڈیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، میں وہاں پر نہیں آ سکتا۔ اب آپ کا ویزا اپلائی کر دیتا ہوں، آپ یہاں آئیں گی۔ دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی ماں پاس آئی اور کہنے لگی، دلکش، تمہارے پپا نے ایک رشتہ دیکھا ہے، پنڈت کا بیٹا ہے، اجے کمار نام ہے اس کا، تم لڑکے سے مل لو، ہم بات آگے بڑھائیں۔ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مما، آپ میرے لیے ابھی کوئی رشتہ نہ دیکھیں، مجھے میرا جیون ساتھی مل چکا ہے۔ ماں پاس بیٹھی ہوئی تھی، پوچھنے لگی، کون ہے وہ؟ اپنی ذات کا ہے نا؟ ذات پات کیا ہے؟ دلکش آہستہ سے بولی کہ مما، وہ پاکستان کا ہے اور مسلم ہے۔ ماں غصے سے بولی، رام رام، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اپنی زبان بند کر لو، نرک میں جلو گی۔ چپ ہو جاؤ۔ دلکش بولی، مما، میں نے پہلی بار کسی مرد کو اتنا اچھا پایا ہے، وہ عزت کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے اسلام میں عورت کا مقام بہت بڑا ہے، وہ مجھے شہزادی کہتا ہے۔ ماں غصے سے بولی کہ تم باولی ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دلکش بولی، امی، یہی سچ ہے، میں اب محراب کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ ماں ڈرتے ہوئے بولی کہ پولیس والوں کو پتہ چلا تو تم کو مار ڈالیں گے، اپنی زبان بند کر لے دلکش۔ اب کہاں جی سکتی تھی وہ محراب کے بنا؟ عشق کی یہ آگ، اب اس کا دل محراب کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ محراب کے بنا اب سانس بھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ محراب کو فون ملایا کہ جلدی کچھ کریں، گھر والے میری شادی کی بات کر رہے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اب میرے ساتھ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ محراب نے تسلی دی، کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، تمہیں مر کر بھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ میری بات ہوئی ہے ایمبیسی میں، جلدی ویزا آ جائے گا۔ دلکش کے باپ کو پتہ چل چکا تھا، دلکش کسی مسلمان لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ باپ ہندو برہمن تھا، وہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھا، وہ دلکش کو مار بھی سکتا تھا۔ دلکش کی ماں سے کہنے لگا کہ کل اسے کہو ہمارے ساتھ مندر چلے، وہاں پنڈت اس کا گنگا سے وشنام یعنی نہلائیں گے، اسے پوتر کریں گے۔ اس کے دل میں مسلمان کی محبت ہے۔ دلکش نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ مندر میں گئی، سب کے سامنے اس پر گنگا کا پانی ڈالا گیا، نہ جانے کیا کیا منتر پڑے گئے۔ دلکش کی آنکھوں میں صرف محراب کی تصویر تھی۔ من ہی من میں سوچ رہی تھی کہ محراب، مجھے بچا لو، میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ادھر دلکش کے باپ نے فیصلہ کر لیا کہ کل صبح ہی اس کو کسی بھی پنڈت کے لڑکے کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ دلکش بہت پریشان تھی۔ گھر آئی، محراب کو میسج کیا، نمبر بند تھا، رونے لگی، محراب مجھے بچا لو، کہاں ہو؟ رات کے 12 بج گئے تھے۔ وہ بہت پریشان تھی، سانس بند ہو رہی تھی اور وہ روئے جا رہی تھی کہ کیا کروں، کہاں جاؤں، محراب کہاں ہو؟ اتنے میں میسج آ گیا۔ دلکش نے موبائل دیکھا، یہ محراب کا میسج تھا۔ لکھا تھا کہ آج صبح 4 بجے کی ٹکٹ ہے، ریل گاڑی لاہور آئے گی، میں تمہیں لاہور میں ہی ملوں گا، جلدی سے ریلوے اسٹیشن پہنچو۔ دلکش کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ سب سو رہے تھے، جلدی سے اپنا ضروری سامان لیا، وہاں سے بھاگ نکلی۔ پیدل چلنے کے بعد کچھ دور پہنچی، ایک رکشہ ملا، ریلوے اسٹیشن پر پہنچی، ریل گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ادھر گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ دلکش گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ چند الفاظ لکھے تھے کہ میں اس مذہب سے جا رہی ہوں جس میں عورت کو غلام سمجھا جاتا ہے۔ باپ نے جب پڑھا تو کہنے لگا کہ دلکش آج سے ہمارے لیے مر گئی۔ ریل گاڑی چل پڑی تھی، وہ بے چین ہو رہی تھی۔ انڈیا کی دھرتی کو آخری بار دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ لاہور کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ خوش بھی بہت تھی محراب کے لیے۔ چند گھنٹوں کے بعد آواز سنائی دی کہ ہم لاہور اسٹیشن پر پہنچ چکے ہیں۔
نگاہیں محراب کو تلاش کر رہی تھی۔ گاڑی سے اتر کر باہر آئی۔ سب کچھ عجیب سا تھا۔ اس کی سم بند ہو چکی تھی۔ ہاتھ میں بیگ پکڑا ہوا تھا۔ کسی سے موبائل لے کر محراب کو فون کیا۔ محراب میں لاہور پہنچ چکی ہوں۔ محراب مسکرا کر بولا کہ تم باہر کی طرف آ جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا، پریشان نہ ہونا، میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں۔ دلکش باہر کی جانب آئی۔ بھوک بھی شدت کی لگ رہی تھی۔ 11 بج چکے تھے۔ بیگ نیچے رکھا اور محراب کی راہ دیکھنے لگی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ کسی نے اس کا بیگ چوری کر لیا۔ اس میں موبائل بھی تھا۔ دلکش چیخنے لگی، میرا بیگ کس نے چرا لیا؟ محراب کا نمبر بھی چلا گیا۔ اب میں کیا کروں؟ ادھر انتظار کرتی رہی۔ محراب ریلوے اسٹیشن پہنچا لیکن دوسری جانب تلاش کرتا رہا۔ کہاں چلی گئی وہ؟ کیسے رابطہ کروں اس کے ساتھ؟ شام کے 4 بج چکے تھے۔ دلکش تھک ہار کر باہر روڈ پر آ گئی۔ تھوڑا دور جا کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ بہت اداس تھی۔ ادھر محراب ریلوے اسٹیشن پر تلاش کر رہا تھا۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ محراب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکا تھا۔ دلکش سڑک کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ محراب کہاں ہو؟ میں کیسے تلاش کروں آپ کو؟ گاڑیاں پاس سے گزر رہی تھیں۔ دلکش وہاں سے اٹھی، تھوڑی دور آ گئی۔ ایک ہوٹل کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ نمبر بھی یاد نہیں۔ میں اب کیا کروں؟ وہ ہوٹل کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ہوٹل میں بیٹھی ایک لڑکی دلکش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دلکش کے پاس آئی، پوچھا کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ دلکش نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی کہ میں انڈیا سے آئی ہوں۔ کسی نے میرا بیگ چوری کر لیا۔ میرا موبائل اس میں تھا۔ ساری بات اسے بتا دی۔ لڑکی نے حوصلہ دیا کہ میرا نام شبنم ہے، تم پریشان نہ ہو، چلو میرے ساتھ۔ دلکش بولی کہ نہیں، میرا محراب مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے گا۔ شبنم نے پیار سے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے محراب تک لے جائیں گے، پریشان نہ ہو۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا کہ کیا ہوا؟ شبنم نے بتایا کہ یہ دلکش ہے، اپنے دوست کو ڈھونڈ رہی ہے۔ شہزاد شبنم کا بھائی تھا۔ دونوں نے دلکش کو حوصلہ دیا۔ وہ تینوں ریلوے اسٹیشن گئے محراب کو تلاش کرنے۔ محراب ان کے پاس سے کار پر گزر گیا۔ محراب تھک ہار کر واپس چلا گیا۔ دلکش نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ شبنم نے دلکش کو سنبھالا اور کہا ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، کافی رات ہو چکی ہے، ہم مل کر محراب کو ڈھونڈ لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ دلکش کے پاس اب کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے دلکش کا بہت خیال رکھا۔ ادھر محراب دلکش کی تصویر لیے اسے ڈھونڈنے لگا، دلکش کہاں چلی گئی ہو۔ دوسری طرف شہزاد دلکش کو حوصلہ دے رہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ ہوں۔ دلکش خاموش رہی اور آہستہ سے بولی مجھے محراب کے پاس جانا ہے۔ اسی طرح 4 مہینے گزر گئے تھے۔ دلکش بہت بیمار ہو چکی تھی۔ محراب کے بنا رو رو کر اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ شبنم کے امی ابو سب پریشان تھے کہ دلکش کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ اسے سب ہسپتال لے گئے۔ دلکش اداس بیٹھی تھی کہ میرا محراب کہاں ہے۔ شبنم نے پیار سے کہا کہ وہ مل جائے گا، دلکش تم ہمت رکھو۔ شبنم بولی کہ دیکھو پاگل، تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، اور وہ تم کو تلاش کرتے کرتے جب آئے گا، اس حالت میں تمہیں دیکھے گا تو کیا کہے گا دلکش؟ دلکش خاموش تھی۔ اتنے میں سامنے نظر پڑی، ہاتھ میں تصویر لیے محراب کسی سے پوچھ رہا تھا اس کا۔ دلکش نے محراب کو دیکھا، وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز بند ہو گئی۔ پھر زور سے آواز دی محراب محراب۔ دلکش کھڑی ہو گئی۔ محراب نے دیکھا اس کی دلکش۔ محراب دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔ دلکش چیخ چیخ کر رونے لگی۔ محراب نے اسے گلے سے لگایا۔ میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، کہاں کہاں تلاش نہیں کیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دلکش کے گلے میں باہیں ڈال دیں، مجھے اپنے سے ایک پل بھی جدا نہ کرنا اب۔ محراب نے آنسو صاف کیے۔ میری جان، اب خود سے جدا نہیں کروں گا۔ دلکش کو اپنے گھر لے گیا، لیکن شبنم کے امی ابو نے کہا کہ دلکش اب ہماری بیٹی ہے اور وہ ہمارے گھر سے ہی رخصت ہوگی۔ محراب مسکرا کر بولا جی انکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری دلکش کا اتنا خیال رکھا۔ سب بہت خوش تھے لیکن شہزاد اداس تھا۔ شاید اسے دلکش سے محبت ہو گئی تھی لیکن وہ خاموش تھا۔ دلکش محراب کے گھر آ گئی، سب سے ملاقات ہوئی، سب نے بہت پیار دیا۔ اب اسے سب چاہتے تھے کہ جلدی سے دونوں کی شادی ہو جائے۔ دلکش نے کلمہ پڑھ کر اسلام بھی قبول کر لیا۔ رخصتی شبنم کے گھر سے ہوئی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ آخر دونوں کو منزل مل گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھے۔ محراب نے محبت سے دلکش کو نماز پڑھانا سکھایا، اس کو اسلام کی خوبصورت باتیں بتائیں۔ دلکش کو ایک سکون سا مل گیا۔
وہ 5 وقت نماز پڑھنے لگی۔ زندگی بہت خوبصورت ہو چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی سانس میں سانس لینے لگے۔ دلکش کو شہزادی بنا کر رکھا اس نے۔ جب کبھی محراب گھر لیٹ آتا تو دلکش بھوکی انتظار کرتی رہتی کہ محراب کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ محراب بھی بہت عزت کرتا تھا اس کی۔ دلکش کو جب کبھی سر میں درد بھی ہو جاتا تو وہ تڑپ جایا کرتا۔ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی اور ابھی شادی کو 5 ماہ گزرے تھے کہ ایک قیامت گزری ان پر۔ محراب بائک پر جا رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ جب یہ خبر دلکش کو ملی تو وہ پاگل سی ہو گئی، بالکل خاموش میت کے پاس بیٹھی رہی۔ مسکرا کر بولی، بہت تنگ کرتے ہو محراب، ملیشیا میں بھی ایسے ہی تنگ کرتے تھے، جب گم گئی تھی تب بھی ایسا ہی کیا، مجھے پتا ہے، بس تم مجھے ستا رہے ہو، اٹھ کر آ جاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھا لے ہم دونوں۔ اور ہاتھ دھو کر کھانا لگا کر بیٹھ گئی اور آوازیں دینے لگی کہ آ جائیں اب آپ۔ سب رو رہے تھے۔ دلکش پاگل ہو چکی تھی، پل میں زندگی بدل گئی تھی، کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ دلکش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا محراب اب نہیں رہا۔ وقت گزرنے لگا۔ سب نے کہا کہ دلکش تم شادی کر لو۔ محراب کو گزرے 1 سال ہو گیا تھا۔ دلکش اب مر جانا چاہتی تھی اور بس وہ پاگل سی ہو گئی تھی۔ شبنم اسے اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ دلکش کے پاس شہزاد آیا اور اسے سمجھانے لگا، لیکن وہ محراب کو کب بھول رہی تھی۔ 7 سال گزر گئے، وہ آج بھی محراب کی یاد میں تھی۔ شہزاد دلکش کو بہت پیار کرتا تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سب نے سمجھایا دلکش کو کہ شہزاد تم سے شادی کر لے گا اور زندگی یوں گزر جائے گی۔ وہ مجبور ہو گئی، تھک ہار کر ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ شہزاد بہت خوش تھا، وہ سب بہت خوش تھے۔ دلکش محراب کی تصویر کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب ملیشیا میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شرارتی سا، ضدی سا، بہت خیال رکھنے والا، کیسے اس نے سب بھلا دیا۔ پھر بیمار جب ہوئی تو وہ کتنا خیال رکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی محراب کو یاد کر کے۔ پھر محراب کی تصویر کو ہونٹوں سے لگایا اور روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھیں کھلی تھیں، سامنے محراب کی تصویر تھی۔ میری جان، محبت نے صرف کسی ایک کا ہو کر رہنا ہے۔ محبت میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ میری محبت صرف محراب کے لیے تھی، اس سے شروع ہو کر اس پر ختم ہو گئی۔ سب معاف کرنا مجھے، محراب کے بنا میں زندہ تو رہ سکتی تھی لیکن جی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے محراب کے پاس جا رہی ہوں، مجھے سب معاف کر دینا۔ شبنم، شہزاد، گھر والے دلکش کے پاس کھڑے تھے۔ وہ محراب کے پاس جا چکی تھی۔ ہائے یہ محبت، یہ پیار، یہ وفائیں، ایسی محبت بہت نصیب والوں کو نصیب ہوا کرتی ہیں۔ دعا ہے کہ کبھی کوئی اپنی محبت سے جدا نہ ہو۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ہم پھر دوبارہ نئی کہانی کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔